بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے معجزہ طلب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کو جا کر کہہ دو کہ تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درخت یہ حکم سنتے ہی آگے پیچھے دائیں بائیں کو جھکا، جس سے اس کی جڑ اکھڑ گئی۔ پھر وہ زمین کو چیرتا ہوا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اعرابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو حکم دیں کہ یہ اپنی جگہ پر لوٹ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس درخت کو حکم دیا تو وہ اپنی اصلی جگہ پر لوٹ گیا۔ چنانچہ اعرابی عرض گزار ہوا کہ مجھے اپنے لیے سجدہ کرنے کی اجازت فرمائیں، اپنے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کے لیے سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا مخلوق میں سے تو وہ عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کریں۔ اس کے بعد اعرابی نے کہا، مجھے اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو چومنے کی اجازت دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ چومنا یہ پاؤں کا بوسہ لینا یہ شرعاً جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک لوگوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بوسہ دینا، ہاتھ کو بوسہ دینا یہ بدعت ہے، لہذا ان کو چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو روشنا کریں، دین اسلام کی تعلیم سیکھیں، تاکہ جو دین اسلام کے مطابق تعلیمات ہیں انہی کے مطابق وہ بھی عمل کریں، نہ کہ لوگوں کی تذلیل کریں، نہ ہی بے ادبی کا شکار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔